بڑے پیمانے پر کسی ایسی فوجی آپریشن پر غور نہیں کیا جا رہا جہاں آبادی کی نقل مکانی کی ضرورت ہوگی. حکومت کی آپریشن عزم استحکام پر وضاحت. اعلامیے میں کہا ملک کے پائیدار امن و استحکام کے لیے اعلان کردہ آپریشن عزم استحکام کو غلط سمجھا جا رہا ہے. کہا عزم استحکام پاکستان میں پائیدار امن و استحکام کے لیے ایک کثیر جہتی مختلف سیکیورٹی اداروں کے تعاون اور پورے ریاستی نظام کا مجموعی قومی ویژن ہے. اس کا مقصد نظر ثانی شدہ قومی ایکشن پلان کے جاری نفاذ میں ایک نئی روح اور جذبہ پیدا کرنا ہے. ایپیکس کمیٹی اجلاس میں آپریشن کا ذکر نہیں تھا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے میڈیا سے گفتگو میں کہا پالیسی بنائی گئی امن و امان کا قیام اور دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے. اجلاس میں عزم استحکام کا ذکر آیا لیکن اس کے ساتھ آپریشن کا لفظ پہلے تھا نہ بعد میں. آپریشن ابھی تک واضح نہیں کب ہوگا کہاں ہوگا اس کا دورانیہ کتنا ہوگا. آئی ایس پی آر کی پالیسی کے بعد بات کروں گا آپریشن ہوگا یا نہیں. آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. میری جو بھی ملاقات ہوئی وہ ایک پروگرام میں ہوئی. پارلیمان سٹیک ہولڈرز اور عوام کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. بانی پی ٹی آئی سے آپریشن پر مشاورت کی. ہماری پالیسی واضح ہے پہلے عوام کو اعتماد میں لیا جائے. عوام کے بغیر دہشت گرد کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہیں عوام کی پرواہ نہیں. امن کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہیں. فضل الرحمان کی عزم استحکام آپریشن کی مخالفت. میڈیا سے گفتگو میں کہا آپریشن پاکستان کو مزید کمزور کرے گا. ماضی کے آپریشن کے نتائج کو سامنے رکھیں. یہاں تک کس نے پہنچایا, کون ذمہ دار ہے. مسلح تنظیمیں کھلے عام گھوم رہی ہیں. شہباز شریف وزیر اعظم نہیں صرف کرسی پر بیٹھ کر خوش ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو ہر شعبے میں اپنی بالادستی کو ختم کرنا ہوگا. میاں افتخار نے کہا عوامی اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. ہمیں شدید تحفظات ہیں. عوام کا نہ تو مذاکرات پر یقین باقی رہا اور نہ ہی فوجی آپریشن پر. مذاکرات اور آپریشن دونوں کے بعد دہشت گردی بڑھ جاتی ہے. نیشنل ایکشن پلان کے 19 نکات میں ایک نقطے کے علاوہ باقی نکات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. ایپیکس کمیٹی اجلاس میں صوبے کا وزیر اعلیٰ موجود تھا. انہوں نے وہاں کیوں مخالفت کیوں نہیں کی. وقت آ گیا ہے ملک آئین کے مطابق ہی چلے. اگر اسمبلی میں آزاد ارکان کی تعداد 90% ہوتی ہو تو بھی مخصوص نشستیں 10% ارکان رکھنے والے سیاسی جماعتوں کو ہی ملیں گی. چیف جسٹس کے مخصوص نشستوں کے کیس میں ریمارکس. آئین کی دھجیاں نہ اڑائیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے خلاف اپیلوں کے کیس میں سلمان اکرم راجہ سے مکالمہ. ریمارکس میں کہا آپ متاثرہ جماعت نہیں 86 لوگوں کی بات نہ کریں. آپ ایک درخواست گزار ہیں 86 نہیں. پی ٹی آئی نے دوسری جماعت میں شامل ہو کر خودکشی کیوں کی. آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں شامل کیوں نہیں ہوئے. آپ کہہ سکتے تھے پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں کہانی ختم ہو جاتی. میرے حساب سے آپ کا کیس اچھا ہوتا. جسٹس میاں محمد علی مظہر نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر وہ امیدوار پی ٹی آئی میں ہی رہتے اور مخصوص نشستیں مانگتے. جسٹس عائشہ ملک نے کہا دیکھنا ہوگا آزاد امیدوار کسی کا کس جماعت سے حصہ منسلک ہونا ضروری ہے یا نہیں. جسٹس یحییٰ فریدی نے کہا لوگوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا. کیا ووٹرز کو پتا تھا آپ سنی اتحاد کونسل میں جائیں گے. جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے تمام امیدوار پی ٹی آئی کے تھے. حقائق منافی ہیں. پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے سرٹیفکیٹس جمع کروا کر واپس کیوں لیے گئے. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس میں کہا جنہوں نے الیکشن لڑنے کی زحمت ہی نہیں کی انہیں کیوں مخصوص نشستیں دی جائیں. جسٹس اطہر بن اللہ نے کہا آپ ہم سے ایسی چیز پر مہر لگوانا چاہتے ہیں جو مستقبل میں سیاسی انجینئرنگ کا راستہ کھولے. جسٹس نعیم اختر نے کہا سنی اتحاد کونسل کا چیئرمین بھی بطور آزاد امیدوار ہی سیاسی جماعت جوائن کر رہا ہے. وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل مکمل. ہم تیسرا دن نہیں دیں گے. حامد رضا کے کاغذات نامزدگی ساتھ لے آئیں. سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن وکیل کو ہدایت. نواز شریف کی پارٹی کی سینئر قیادت کو سیاسی استحکام کے لیے کردار ادا کرنے کی ہدایت. صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن لاہور میں اجلاس. معاشی ترقی کے روڈ میپ کو حاصل کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے. نواز شریف کی پارٹی رہنماؤں کو ہدایت. اجلاس میں رانا ثناء اللہ کی پی پی مذاکرات. دہشت گردی کے خلاف شروع کیے گئے آپریشن پر بریفنگ. اجلاس میں اویس لغاری, خواجہ سعد رفیق, پرویز رشید, عرفان صدیقی سمیت اہم رہنماؤں کی شرکت. گلگت بلتستان اسمبلی میں بجٹ اجلاس کے موقع پر اپوزیشن کا شدید احتجاج. بجٹ کی کاپیاں پھاڑ کر احتجاج. اپوزیشن کا ایوان سے واک آؤٹ. گلگت بلتستان کا 140 ارب روپے کا بجٹ پیش. وزیر خزانہ محمد اسماعیل نے بجٹ پیش کیا. گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کے لیے 25% ایڈ ہاک ریلیف. گریڈ 17 اور اوپر والوں کے لیے 20% ایڈ ہاک ریلیف تجویز. عارضی ملازمین کی کم از کم تنخواہ 37,000 کرنے کی تجویز. گندم سبسڈی کے لیے 18 ارب روپے مختص. ترقیاتی بجٹ کے لیے مجموعی طور پر 34 ارب سے زائد رقم مختص. بجٹ خسارہ 10 ارب روپے.
ہسپتالوں میں مفت ادویات فراہمی کے لیے 40 کروڑ، مریضوں کی خوراک کے لیے 10 کروڑ روپے مختص، ڈاکٹروں اور اساتذہ کی قلت دور کرنے کے لیے 25 کروڑ روپے مختص۔ آئندہ مالی سال مقامی محصولات کا ہدف 6 ارب 40 کروڑ مقرر۔ گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی عائد، ریاستی اور عوامی مفاد کے علاوہ تمام غیر ملکی دوروں پر پابندی عائد۔ سٹی کونسل کراچی کا اپوزیشن کے شور شرابے میں بجٹ پیش، بجٹ کا کل حجم 49 ارب 70 کروڑ روپے سے زائد، کل اخراجات کا تخمینہ 49 ارب 60 کروڑ روپے سے زائد، ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات اور پینشن کے لیے 10 ارب 80 کروڑ 22 لاکھ روپے مختص، میونسپل یوٹیلیٹی چارجز سے 2 ارب کی وصولی کا فیصلہ، کہ الیکٹرک کے بلوں سے میونسپل ٹیکس کی وصولی کی قرارداد کونسل منظور کر چکی۔ بجٹ میں الیکٹرک پر واجب الادا 1 ارب 85 کروڑ روپے کی آمدن بھی ظاہر، ترقیاتی منصوبوں کے لیے 8 ارب 98 کروڑ روپے سے زائد کی رقم مختص، ڈسٹرکٹ اے ڈی پی اسکیموں پر 9 ارب 16 کروڑ روپے سے زائد خرچ کیے جائیں گے۔ کونسل کے اراکین سے رائے شماری کے ذریعے بجٹ کی منظوری لی جائے گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا، آج میڈیا نے اپوزیشن کا رویہ دیکھ لیا، ہم جمہوری سوچ پر یقین رکھتے ہیں، اسی سٹی کونسل ارکان کو 2005 میں باقاعدہ مارا گیا تھا۔ پنجاب اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں نون لیگ کے رکن سمیع اللہ اور پی ٹی آئی کے حافظ فرحت عباس کے درمیان گالم گلوچ، اسپیکر کے حکم پر دونوں ارکان نے ایک دوسرے سے معافی مانگ لی۔ حافظ فرحت عباس کو مزید گفتگو کی اجازت نہ دینے پر اپوزیشن کا شور شرابہ، اپوزیشن رکن ندیم قریشی نے کہا، یہ اسمبلی نہیں ربڑ سٹیمپ ہے، حکومت سے دبنے والے نہیں۔ قیدی نمبر 804 نے 4.5 کروڑ لوگوں کو سول سیکرٹریٹ جیسے ختم کرنے کی سازش کی گئی اور اب بانی پی ٹی آئی کے 8 منصوبے بجٹ میں شامل کر لیے گئے۔ کسان کارڈ، لیبر کارڈ چوری کر کے بجٹ میں شامل کیا اور اس پر نواز شریف اور مریم نواز کی تصویر لگا دی۔ سٹامپ ڈیوٹی 50,000 روپے کر دی گئی۔ مشتبہ شجاع رحمان نے کہا، ندیم قریشی نے بانی پی ٹی آئی کی خوشامد کی ساری حدیں پار کر دیں۔